الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اور ہمیں جو جسم اور ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سے مالا مال فرمایا ہے، یہ بڑی قیمتی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہر انسان کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، یعنی ان دو نعمتوں کی انہیں کوئی قدر نہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ الصحت، صحت کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر ایک نعمت میں بھی فرق آ جائے تو انسان کا سارا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان نعمتوں کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے تو یہ اعضاء اچھی حالت میں بہترین شکل میں دے دی ہے۔ اب ہمارا کام ہے اس صحت کی حفاظت کرنا، اور اللہ نے
بعض چیزوں کو قرآن میں حرام فرمایا، جن کے کھانے کو حرام کہا گیا، جن کے پینے کو حرام کہا گیا، اس سے رکنا ہر انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ اگر انسان کو حرام چیز کو کھائے گا پیے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، بندے ہی کا سراسر نقصان ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ شراب سے اپنے آپ کو دور رکھو، شراب کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ شراب کو نام بدل کر استعمال کریں گے۔ اور فرمایا جو سی بھی چیز ہو جس میں اگر استعمال کے بعد نشہ پیدا ہوتا، فرمایا وہ چیز مسلمان کے لیے حرام، چاہے نشہ زیادہ مقدار میں پیدا ہو جائے، چاہے نشہ تھوڑی مقدار میں آئے، نشہ ہوتا ہے، فرمایا یہ حرام۔ کل مسکر حرام، ہر نشے کو پیدا کرنے والی چیز کو اللہ نے حرام فرمایا۔ کیوں حرام فرمایا؟ فرمایا کہ شراب انسان کے قیمتی اعضاء کو جلد خراب کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، اور ایک مرتبہ وہ عضو سڑنے لگ جائے پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ دنیا کی دولت اس کی علاج کے لیے خرچ کریں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے انسان پیسے خرچ کر کے صحت کو بھی کھوتا ہے اور بیماریوں کو بھی لیتا ہے۔ ایسی بیماریاں اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے بچانے کے لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ جب شراب کی مکمل حرمت کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ہدایت فرمائی جن برتنوں سے تم شراب کو پیتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو امت کو یہ ہدایت فرماتے کہ ان برتنوں کو اچھی طرح دھو کر سکھا کر اس کی بدبو ظاہر ہونے کے بعد تم ان برتنوں کو استعمال کرتے ہو۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کی برتنوں کو بھی توڑ دو. اس میں کیا حکمت ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ آدمی کو شراب کی عادت پڑ جائے تو اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہے. اگر خدا کرے چھوٹ بھی جائے تو یہ برتنوں کو دیکھ کر شراب کی یاد تازہ ہو جائے گا اور پھر وہ اس برائی کی طرف جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ان تمام برتنوں کو ختم کر دو جس میں تم شراب رکھتے ہو. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ حرام چیز جس برتن میں استعمال کیا گیا ہو وہ برتن گھر کے اندر ہو. یہ بھی اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں. اب بتاؤ شراب بندہ پیے تو اللہ کا کیا نقصان؟ چونکہ اللہ بندوں پر مہربان ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے اس برائی کی وجہ سے برباد ہو جائیں. آج لوگ شراب اور نشے کی چیزوں کی وجہ سے عین جوانی میں مر جاتے ہیں محض شراب کی لت کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اے لوگوں تم اپنے آپ کو حرام موت سے مت مارو. حرام موت انسان کو دو طرح سے آتی ہے. ایک حرام موت کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. کوئی انسان فین سے لٹک جاتا ہے، 2-3 منٹ میں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی انسان چلتی ٹرین کے سامنے آ کر گر جاتا ہے، ریل کے سامنے، منٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مر جاتا ہے. کوئی انسان تالاب میں جا کر گر جاتا ہے، دریا میں جا کر گر جاتا ہے، نہر میں گر جاتا ہے، 5-6 منٹ کے اندر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ خودکشی کی موت ہے. اور اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ دنیا میں بھی تمہیں نقصان پہنچائے گی، آخرت میں بھی یہ نقصان پہنچائے گی. میں تم سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس مہمان کو ہم بلاتے ہیں اسی مہمان کی ہم عزت کرتے ہیں. جس آدمی کو ہم نے نہیں بلایا تو ہم اس کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنا اس کی کرنا چاہیے. جیسے ہم کیا بولتے ہیں، اردو میں بھی محاورہ ہے، کیا بات بن بلایا آگا نہ تو. اللہ بلایا نہیں تجھے، تو آیا ہے، تیری قدر. اللہ جب بلانے کا فیصلہ کریں گے تو اللہ کی مرضی پہ آئے گا. اللہ تیری مغفرت بھی فرمائیں گے، تیرا درجات کو بلند بھی فرمائیں گے، تجھے جنت بھی عطا فرمائیں گے، حبیب کا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے، اور اپنا دیدار بھی جنت میں اللہ نصیب فرمائیں گے. اس لیے کہ میں نے اپنی دیدار کے لیے تجھے بلایا. یہ عزت کی موت ہے. جو آدمی
خودکشی کرتا ہے، فرمایا وہ ذلت کی موت ہے۔ اب ان باتوں سے سمجھ میں آتا ہے ریل میں مر جانا، پھنکے میں لٹک جانا، تالابوں میں گر جانا، دواؤں کا کھا لینا، یہ حرام موت ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور یہ موت آتی ہے نشے کی وجہ سے، علماء فرماتے ہیں یہ بھی حرامی موت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا عادی ہو گئے، 5 سال میں 7 سال میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس کے پھیپھڑے سڑنے لگتے ہیں، اس کے گردے سڑنے لگتے ہیں، اور 5-7 سال میں اس کے ہاتھ پاؤں میں پانی بھر جاتا ہے۔ 7 سال کے اندر تقریباً اس کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ زیادہ پینے کا عادی ہے، دن رات مارتا پھرتا باٹل، فرماتے 1 سال کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اپنی جوان بیوی کو بیوہ کر دیتا، معصوم بچوں کو یتیم کر دیتا، گھر کے ساری چیزوں فروخت کر دیتا۔ ایک سروے کے مطابق جب ہسپتالوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہے، اسے گردے کی ضرورت ہے، اس کے گردہ ختم ہو گیا ہے، تو گردہ دینے کے لیے کون آتے ہیں؟ اچھا انسان نہیں جاتا، شاید کوئی اللہ کا بندہ ہمدردی سے دے دیتا، ورنہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اکثر وہ لوگ آتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ گردہ فروخت کر کے پینا چاہتے ہیں، اتنی ہوس ان کے اندر آ جاتی ہے، وہ بیوی کے زیورات چرا کر پیتا ہے، عادت پڑ جائے تو گھر کے ساز و سامان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شراب اسی لیے حرام کی گئی ہے کہ دنیا بھی برباد کر رہی ہے، آخرت کو بھی برباد کرنے والی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ کہیں گے شراب پینے سے طاقت آتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اسم کبیر و منافع للناس، شراب سے نقصان زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے، نفع بہت کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ 90% زہر ہے، 10% طاقت ہو سکتی ہے وقتی طور پر، اور وہ طاقت بھی تمہارے نیچرل طاقت کو ڈھکیل کر ختم کر دیتی ہے۔ وقتی طور پر انسان اس میں حرکت کرتا ہے، ورنہ تو وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے جن کا نام غالباً سوید بن طارق رضی اللہ عنہ، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شراب کو حرام فرمایا، حرام بتلایا ہے، لیکن میں اسے دوا کے طور پر پیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لوگ تعویل کر کے پیتے تھے۔ اب بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اسے دوا کے طور پر پیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا داء لیست بدواء، وہ تو بیماری ہے، وہ دوا نہیں ہے۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا داء، شراب
بیماری ہے، لیست بدواء، وہ دوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت امت کا ذہن صاف کر دیا، شراب کسی بھی حال میں پیو وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا رہتا ہے، اچانک شراب کا عنوان نہ دے یعنی دن میں آتا رہا ہے آگے حضرت کو عنوان کیا نہیں سکتا ہے کہ شراب کا عنوان اٹھانا پڑے گا، نہیں۔ ہماری بستی کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے، پرسوں 4 دن پہلے 5 دن پہلے اسلامیہ ہائی سکول میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے علماء کو، مساجد کے متولیوں کو پولیس نے بلایا، کہا کہ آج تمہارے قوم کے بچے یعنی مسلمان بچے شراب کثرت سے پی رہے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں شراب پینے والے مسلمان ہی مسلمان جوان نظر آتے ہیں۔ اور پولیس کہتی ہے ہم سزا دے سکتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ان کا ایک فیملی ہے، ان کا ایک کنبہ ہے، ان کو سزا دینے سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، بیوی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی عزت میں فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہم تنظیم جماعت سے اور علماء سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں آپ اپنے نوجوانوں کو اس بلا سے نجات دیں، اور نشے کی تمہارے بچے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ پولیس 5-6 پولیس، اس میں لیڈیز پولیس بھی تھے، جینٹس پولیس بھی تھے، 1 گھنٹہ مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں سنائی، ہمیں شرمندہ ہو کر سر نیچے ڈالنا پڑا۔ جس قوم نے نشے کی ادنا چیز کو بھی حرام فرمایا، وہ امت کے نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی تنظیم جماعت سے بھی خط آیا، پولیس کی طرف سے بھی خط آیا ہوا ہمارے پاس اب موجود ہے، شاید کہ نوٹس بورڈ پہ وہ لگ جاتا ہے، اور کہا کہ بھٹا، وہ مجھے نہیں معلوم بولنے بھی آتا ہے کیا بھٹا نسوان نامہ ہمیں اللہ حفاظت کرتا ہے، مجھے نہیں بھی معلوم بولنے بھی نہیں آتا ہے، کیا کہ چیزیں کھاتے ہیں ہونٹ کے نیچے رکھتے، شریعت نے حرام کھانا۔ گٹکا کھانے والوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے، ایک گٹکا ایک نوجوان تھا، میں اسے سلام کیا، زور سے سلام کیا، صرف ڈنڈی ہلاتا ہے، کیا با سلام کا جواب دو 2-4 آدمی نوجوان اس کے ساتھ بولا ہے، اس کے بعد بڑی مشکل ہونے کیا نکات میں درد کا اسے نہیں ہے، گٹکا درد، حالانکہ معلوم گٹکے سے کتنا نقصان، دانتوں کا کینسر آ جاتا ہے، ہونٹ کینسر آ جاتا ہے، جبڑے کاٹ دیے جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں یہ لوگ۔ آپ ہسپتالوں کو جاؤ، وہاں باقاعدہ بھیانک تصویر دیکھ تو ڈر لگتا، ایسی تصویریں بھیانک لگائے ہیں، یہ گٹکا کا انجام ہے، نشے کی چیزوں کے کھانے کا انجام ہے۔ ایک مرتبہ برا چسکا لگ جاتا ہے، زندگی میں بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں ایسے گھر والوں سے درخواست کرتا ہوں جن کے بچے یہ عادی ہو چکے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھو، مارو توڑو، جتنا تم سے ممکن ہو سختی کرو۔
ورنہ کینسر میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ اپنا گھر بھی بیچ دیں گے, دوبارہ یہ ہوٹ کامی ملتا نہیں, اللہ کی طرف سے ملا. یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, ہم نے ہر انسان کو ایک زبان دی, 2 ہونٹ دی. یہ کوئی کام کھانے میں نہیں ملتا. پیسے بھی برباد. ایک بچے کے بارے میں وہ بچہ بتا رہا تھا, روز کو 150 کو گھٹکا کھاتا, کماتا سے کتا 300. 150 کو گھٹکا کھا جا تو 150 کو پٹن دینا اسے. امت ایسی تباہی کی طرف جا رہی ہے. پولیس کہتے ہیں ہم کتنوں کو گرفتار کریں گے, کتنوں کے پیچھے ہم پڑیں گے. ہم تنگ آ چکے ہیں آپ کے قوم کے نوجوانوں سے. ہائی اسکول اور کالج کے طلبہ کے بارے میں کہتے ہیں تمام کے تمام سگریٹ پیتے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہو گیا. بولے آپ کے مذہب کے علاوہ کوئی بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کالجوں کے سامنے گلیوں میں بیٹھ کر چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے منہ میں سگریٹ رکھا. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے متولی صاحب بھی اس مجلس میں تھے. 1 گھنٹہ ہماری قوم کو نچوڑ کے رکھ دیا. ایک بت پرست جس کے پاس کوئی اللہ کی کتاب نہیں, وہ مسلمانوں کو شرمندہ کرتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا یہ المیہ ہو گیا. یاد رکھو ان معاملات میں ہم آنکھیں چرائیں گے, ہمارے بچے بھی خدا نہ کرے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. کوئی دور کی بات نہیں, باتیں تو بہت بتا سکتا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ کی بری باتوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے. اس مجلس میں اگر کوئی بچے اس قسم کے عادی ہو گئے ہیں تو وہ توبہ کریں. علماء فرماتے ہیں یہ چیزیں کھانے سے انسان وقت سے پہلے مر جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ خودکشی ہے. یہ بھی اللہ کے لیے اپنے صحت کی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کے لیے راحت کا سبب بنو. اگر تم ایسے ستا کر مریں گے, ماں باپ مرنے کے بعد بھی تمہیں دعا نہیں دیں گے, ان کا پیٹ جلتا ہوگا. ہم نے دنیا میں ذلیل کر کے گیا. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. نیک کیوں کہ اللہ تعالیٰ صحبت نصیب فرمائے, بروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. باقی دعویٰ ہماری الحمدللہ رب العالمین.